مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کچھ عورتیں اللہ کی خاطر پردہ کرتی ہیں۔ پردہ کس کا حکم ہے؟ بولو، گورنمنٹ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے اور کھلایا، جب عورت کو بھی تو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی نعمت عورت بنایا۔ اللہ جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، جن کو مخنث کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے، نکاح نہیں ہوتا، ان کا خاندان آباد نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ٹرانسجینڈر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی اتنی پھیکی ہے، ہم مرد نہیں تھے، کاش ہم عورت ہی ہوتے، کوئی خاندان تو ہوتا۔ کہتے ہیں جب ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دل پگھلتا ہے، ہمارا پگھلتا ہے دل، کاش ہمارا بھی خاندان ہوتا۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا صبر کرو، اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اجر دے گا، لیکن آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ کے قریب مت جانا، بے حیائی کو پیشہ مت بنانا۔ لیکن مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا، یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان۔ تو جب عورت بنا کے اس کو حسن دیا تو اللہ نے کہا تیرا یہ حسن غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے شوہر کے لیے۔ بس شوہر تو 2 ٹکے کا نہیں رہا، اس کی تو کوئی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتائیں آپ لوگ کی گھر میں کیا حیثیت ہے؟ ایک آدمی نے کہا، دوسرے سے پوچھا بتا یار تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بھابھی کیسی ملی؟ اس نے کہا یار بڑی اچھی گزر رہی ہے، صبح اٹھتا ہوں چائے میں اس لیے خود بناتا ہوں کہ چائے مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے، میں اپنی بیوی کو اٹھاتا نہیں ہوں، تو چائے چونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے تو میں سوچتا ہوں جب چائے بنا رہا ہوں تو پراٹھا بھی بنائیں گے ساتھ میں، پھر جب پراٹھا بن رہا ہے تو انڈا بھی بنائیں گے، تو اسے پورا ناشتہ میں اتفاق سے خود ہی بنا لیتا ہوں۔ کہہ رہے پھر جب میں لنچ تو میرا آفس میں ہوتا ہے، شام کو جب میں آتا ہوں چائے کا ٹائم ہوتا ہے، تو چائے تو میں نے تجھے بتایا کہ میں خود ہی بناتا ہوں۔ پھر میں بولتا ہوں جب میں نے صبح ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا تو ڈنر بھی خود ہی بنا لو، کیا تکلف ہے؟ تو کھانا بھی رات کا خود ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے لیے بناتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو بیگم بھی کھا لے گی، اس سے جب کھانے وانے کا ہو گیا تو رہ کے کپڑے، تو کپڑوں کے لیے بیوی کو کیا تکلیف دینا یار، کپڑے بھی میں کیا کر لیتا ہوں خود ہی دھو لیتا ہوں۔ اچھی خوشی گزر رہی ہے الحمدللہ، تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے بتانا ایسے نہیں آتا جیسے تو نے مجھے اس طرح بتانا۔ کتنی خواتین ہیں رشتوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کاش کوئی میاں نام کی انسان کا بچہ مل جائے ہمیں۔ مرد دوستیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ترس رہی ہیں، لیکن جن کو میاں مل جاتا ہے ان کو میاں کی قدر نہیں۔ اب یہ خواتین غصے ہوں گی، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں، میاں کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے، اور نبی نے جو بات کہی وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو اپنے شوہر کی قدر شوہر سمجھ کے مت کیا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو۔ جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، اس نے کہا کہ اس کو سربراہ مارو گھر کا، اس کی اطاعت کرو، اس کی کڑوی کسیلی کو، اس کے احسانات زیادہ ہیں اس لیے اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا کرو۔ بہت کوئی آڑا ترشا ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے، بعض کو بہت زیادہ ہی آڑے ترشے ہوتے ہیں، ظلم کر رہا ہے، مار کٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، تمیز سے کبھی گھر میں بات ہی نہیں کرتا، تو نفقہ ہی نہیں دے رہا، اس کے لیے تو پھر اللہ نے طلاق اور خلا کا راستہ رکھا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ نارمل تو میرے بھائی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑے اچھے تھے، ان پہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ بھائی پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل دے گا، وہ انڈے لے کر آئے گا، دہی لے کر آئے گا، تو پھر وہ حقوق کی دنیا میں جب آتا ہے تو اب وہ محبت ثابت کرنے کی قیمت دے رہا ہے، وہ جب قیمت دے رہا ہے تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں انگریزوں کو دیکھتی اتنے اچھے اخلاق کتنے، ابے انگریز ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا۔ آپ اپنے میاں کو بولو آج کے بعد سے آپ نے میرے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا، تو دیکھو میاں تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو کی تصویر شروع کر دے گا، اچھے اخلاق ہی رہیں گے۔ میاں کس کام کا جو کم بخت نہ گیس کا بل دیتا ہے نہ بجلی کا بل دیتا ہے،
نہ انڈے لے کر آ رہے ہیں، نہ دہی لے کر آ رہے ہیں، نہ نان نفقہ، نہ بچوں کا خرچہ، کچھ بھی نہیں اٹھاتے وہ لوگ خرچہ. وہ تو نائس ٹو میٹ یو اور اچھی اچھی باتیں کریں گے نا بیٹھ کے. مسلمان میاں جو ہے وہ گھر کا کرایہ بھی کون دیتا ہے؟ نہیں دیتا تو دینا چاہیے اس کو. کون دے گا؟ شوہر کے ذمے. گیس بجلی کا بل کس کے ذمے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اپنی بات آئی ہے تو چپ بیٹھ گئے ہو. 4 شادیوں میں تو ایسے نعرے لگا رہے تھے. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ میاں دے گا. بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا. عورت کے کپڑوں کا خرچہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو جب اتنے ذمہ داریاں اللہ نے میاں کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، عورت کو بھی کہا ہے کہ اب تم نے اس کو سربراہ ماننا ہے، خانسامہ نہیں بنانا. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ سربراہ ہے یا یہ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے گھر میں، حیثیت ہی نہیں اس کی. اور جب بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، ہوئے میں نے بعض مردوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کما کے کھلاتے رہے، بڑی عزت تھی. اب جب ریٹائر ہو گئے تو بیچارے کی کوئی سنتا ہی نہیں. اب تو وہ نچوڑ دیا. اب تو بیٹے جوان ہو گئے ہیں. عزت دار عورت جب بیٹے جوان ہو جائیں تو بیٹوں کا ساتھ نہیں دیتی، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی. وہ کہتی ہے میری زندگی میں تم سے پہلے یہ آیا ہے، لہذا جب اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی، تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. اور نالائق عورت کیا کرتی ہے؟ بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو ستاتی ہے. تو یہ جنتی عورت نہیں. اسی طرح میرے بھائی، اللہ نے مرد پہ بھی تو احسان کیا. کتنے مرد ہیں خاک چھان رہے ہیں، انہیں رشتہ نہیں ملتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب رشتہ چاہیے ہوتا ہے ایسا لڑکی کے ابا سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، اور ایسا تمیز سے، اور ایسا میٹھا لہجہ اس لڑکی سے بھی جب فون آتا ہے نا. یہ غلط ہے لڑکیوں سے باتیں کرنا، لیکن آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، اور تم ایک دفعہ ہاں کر دو. اور اس کی ماں سے بھی ایسی انگلش بھی جتنی آتی ہے وہ ٹھوک رہا ہوتا ہے وہاں جا کے، ایسا ایجوکیٹڈ شو کر رہا ہوتا ہے. جب جاتا ہے نہا دھو کے پرفیوم لگا کے. ایک صاحب نے تو رشتہ لینے کے لیے گئے، رکشا چلاتا تھا، رکشے میں جاتا تھا، وہ کسی سے کروڑا ادھار لے کے گیا ہے. وہاں جائے گا، بڑی تمیز سے بیٹھے گا، اور چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھائے گا، چینی بھی کم ڈالے گا تاکہ پتہ چلے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. مالدار آدمی، مالدار لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں. مالدار اور غریبوں کو چھوٹی چھوٹی نزلے، زکام، کھانسی، کھانستے رہیں گے. کتنی کھانسیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ غریبوں کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماری ہے شوگر، ہر وقت ٹیبلٹ جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں. کینسر ہے حضرت صاحب کو، کیا ہے بھائی؟ ایڈز کی مریض بنے ہوئے. یہ غریبوں کی بیماریاں. غریب آدمی کو نزلہ، زکام، ناک سڑک رہا ہوگا، بس یہ غریب کی بیماری ہے. مالداروں کی بیماریاں، میں نے تو جتنے بھی مالدار دیکھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ، یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو راتوں کی نیند تو نہیں آئے گی. قضاء حاجت کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، سونے کے لیے الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہوں گے، اور خوش رہنے کے لیے الگ دوا ہے کہ یہ کھائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. ڈپریشن کی اور شوگر کی الگ. چائے میں کبھی چینی نہیں پینی چاہیے، چینی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غریب آدمی چمچے بھر بھر کے کیا کرتا ہے، تو جب رشتہ لے کے نہیں جاتا ہے نا، رشتہ لے کے غریب آدمی وہ اتنے چمچے چائے میں ڈالتا ہے کہ لڑکی والے بول دیتے ہیں پینڈو ہے 1 نمبر کا. تو وہاں جا کے ایٹیٹیوڈ، آداب کیا ہے؟ چینی نہیں پیتا جی، تو بہت ہلکی سی ڈالے گا اور ہلائے گا بھی تھوڑا سا. غریب آدمی ہلاتا رہتا ہے گھنٹہ بیٹھ کے اس کو، تاکہ ایک قطرہ بھی اس کا، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو. ہلاتا رہے گا، اور آواز بھی آئے گی، پھر سڑپے مار کے پیے گا. وہاں جا کے کیسے تمیز سے پی رہے ہو. اور آدھی بچائیں گے، بسکٹ بھی آدھا کھائیں گے، آدھا بولو بس کافی. اپنے گھر میں نا پورے ناخن، گندے ناخن بھی ڈبو کے بستر وہ بسکٹ جو ہے چائے میں ڈال رہے ہو. تو کیسے تمیز سے جا کے جب رشتہ مل گیا، کسی کی لڑکی بیٹی تمہارے قبضے میں آ گئی، پھر نہ اس کو ٹائم دے رہے ہو، نہ اس سے گھر میں تمیز سے بات کر رہے ہو، کوئی محبت کا ڈائلاگ منہ سے پھوٹ نہیں رہے. دفتر میں آنٹیاں کام کر رہی ہیں، ان سے بڑے اچھے اخلاق سے بات ہو رہی ہے، گھر میں جب آ رہا ہے
ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے، ایسے گھر میں آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گلاس میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی گلاس کو گھماتے وہیں اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے جہاں میں نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار کس سے تھا؟ اپنی زوجہ سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت صرف کس سے کرنی ہے؟ بیوی سے کرنی ہے، غیر عورتوں سے نہیں کرنی۔ ایک آدمی نے مجھے کہا ہمارے یہاں وہ ایک لڑکی آتی ہے، بیکارن ہے، بھیک مانگنے آتی ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کام مت کیا کرو۔ میں نے کہا تو مت سمجھا، تو سمجھاتے سمجھاتے گھر تک پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا میں ہوں سمجھانے والا، میں سمجھا دوں گا، تو رہنے۔ بڑے بڑے بزرگ پڑے میں وہ سمجھا دیں گے، آپ یہ ٹینشن نہ۔ لڑکے بہت پوچھتے ہیں، فیس بک پہ ایک لڑکی سے دوستی ہے، میں اس کو نماز روزے کی ترغیب دیتا ہوں، تو کیوں دے رہا ترغیب؟ تو اپنی بیگم کو اپنی بہنوں کو ترغیب دینا، تو جمشید کو جا کے سمجھانا، جمشیدہ کو کیوں سمجھا رہے تھے؟ محمود کو سمجھا، محمودہ کے پیچھے پڑا ہوئے تھے۔ تو بھائی اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو اللہ نے مرد کو پابند کیا کہ محبت غیر عورت سے نہیں ہوگی، کس سے ہوگی؟ اپنی بیوی سے ہوگی۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے بیوی جتنی بھی بدصورت ہو یہ کہہ کے شکر ادا کیا کرو کہ اللہ کے علم میں اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے اور کوئی نہیں۔ شیطان کہے گا نہیں بھائی تیری بیوی نے کیا مقابلہ حسن جیتا ہے کیا؟ تو شیطان سے کہو میں نے یہ نہیں کہا دنیا کی سب سے حسین یہ ہے، میرے مقدر میں جتنی عورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سب سے اچھی کون سی ہے؟ یہ ہے جو اللہ نے میرے لیے منتخب کی ہے، اس سے شکر کی توفیق ملے گی۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا دوسروں کی بیویوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے یار وہ ڈیزائن نہیں آ رہا۔ ایک آدمی اتنی ٹینشن میں تھا، کسی سے جا کے پوچھتا ہے تیری بیوی خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسے جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہے۔ جنرل نالج کے لیے دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، جنرل نالج کے لیے دوسری عورتوں کو دیکھتے ہو، بھائی جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا اس کو دیکھو۔ اگر کسی اور کو دیکھتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ جو نظر جھکانے والے اور نظر اٹھانے والے، جھکانے والے جنت میں جائیں گے اور نظر اٹھانے والے بھی جنت میں چلے جائیں، تو جھکانے والوں کو اعتراض نہیں ہوگا قیامت کے دن اے اللہ اگر نظر اٹھا کے بھی تو نے یہی جنت دینی تھی جو نظر جھکانے والوں کو، تو ہم نے جو اپنی خواہشات کا خون کیا ہے، خواہشات کو ہم نے قربان کیا ہے، تو اس قربانی کا ہمیں کیا صلہ ملا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار، نا نا نا، نظر جھکانے والے اور نظر اٹھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے عزم کریں بیوی کے علاوہ کسی سے محبت، وہ محبت جو بیوی سے کی جاتی ہے وہ کسی اور سے بولو نہیں کریں گے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھو، اور اگر کبھی کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ گیا تو بہن کہہ دیا کرو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ جب آدمی بہن کہہ دیتا ہے نا تو شیطان کو ورغلانے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ بہن بول دو اس کو اور وہ بولے بھیا، وہ کیا بولے آپ کو؟ بھیا۔ دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں، اس کے بچے ہوں گے تم کو ماموں کہیں گے تو فتنے کا خوف کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اور جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ نماز ہے، نظر کی حفاظت ہے، یہ کس کا حکم سمجھ کے کرنا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اسی طرح میرے بھائی بات میں بار بار بیان کرتا ہوں، جو بالغ ہو چکے ہیں اور نکاح کی ان میں طاقت ہے تو وہ اللہ کا آرڈر سمجھ کے کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا وہ ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے، عورت کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، مرد کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے، اسے پتا ہے برائی کی طرف گئے تو سزا ملے گی۔ اللہ سزا سے بچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ مرد اگر لڑکا بالغ ہو جائے وہ بھی نکاح کرے، لڑکی بالغ ہو جائے اس کا بھی کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ابو۔ جب آپ شادی کرنا چاہو گے تو سب سے بڑی رکاوٹ کون بنے گا؟ ابا۔
ایسا ابا کہاں سے لبا. پہلے زمانے میں شادی کرنے کا ذریعہ کون بنا کرتے تھے؟ ابا. ابا تھے تو شادی ہو جاتی تھی. اب ابا ہیں اس لیے نہیں ہو رہی. تو ایسے ابا کو بھی چاہیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹا جب بالغ ہو جائے تو بیٹوں کی دو قسمیں ہیں. ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو پڑھائی میں دل لگا رہا ہوتا ہے, اسے دکان پہ بٹھاؤ, محنت سے جاب کر رہا ہوتا ہے, بزنس کر رہا ہوتا ہے, تو جب دیکھا آپ نے کہ یہ باصلاحیت ہے, محنت سے جاب کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا. کیونکہ جو آنے والی بہو ہے وہ تمہاری بھی بیٹی ہوگی, اور اس سے جو اولاد ہوگی تم اس کے دادا ہوگے. جوانی میں دادا بن جاؤ, اس لیے اپنے بیٹوں کی کیا کرا دو, شادی. لیکن اگر بالغ ہوا بیٹا اور کما بھی نہیں رہا, اور دیکھا کہ کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے, کم وقت میں دکان پہ بٹھایا تو دکان کھا گیا. ایسے بیٹے میرے علم میں ہیں, دکان پہ بٹھایا تو دکان کھا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسکول میں داخل کیا, پڑھ کے نہیں دے رہا, یونیورسٹی بھیجا, وہاں بھی نہیں پڑھ رہا, فیل ہو رہا ہے. پھر ایسے بچے کی شادی کی غلطی مت کرنا, کیونکہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کھلانا پلانا تو تمہارے ذمہ ہوگا. اس کا کام صرف اسپیڈ کے ساتھ بچے پیدا کرنا ہوگا. وہ ہر سال ایک بچہ باپ کی گود میں لا کے, دادا کی گود میں لا کے ڈال دے گا, اور دادا بولے گا کم بختو میں نے تمہیں بھی پالا, تیرے بچوں کو بھی تیرا باپ پالے گا. اور وہ رکے گا نہیں, اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہوگی ایک بچے کے بعد, کیونکہ دوسرے کے خرچے پہ آ رہے ہیں نا. یہ بچے کس کے خرچے پہ پیدا ہو رہے ہیں؟ ابا کے خرچے پہ پیدا ہو. وہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے گا اور اسپیڈ سے گاڑی پہ جڑوا لائے گا ہر سال. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے والی باتیں ہیں. اس لیے میں جلدی شادی کا قائل ہوں, لیکن وہ بچہ جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے, ایسے نالائق بچے کی اپنے خرچے پہ شادی کرانے کی غلطی مت کرنا, عذاب جان بن جائے گا. ہاں پڑھ رہا ہے, ابھی نہیں کما رہا, تو اپنی جو اس کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار, بہو آئے گی گھر میں 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کھلانے والا کون ہے؟ ایسے موقع پہ اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے. تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ. تو اس لیے بھائی ہم مسلمان ہیں, کیا خیال ہے؟ تو ان موٹے موٹے حکام کو مان لو, اس پر عمل کر لو. اور بھی موٹے موٹے حکام ہیں, کسی کا مال کھانا حرام, رشتہ داری توڑنا حرام, جوڑنا فرض ہے. اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی ماں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے اف مت کرو. سب سے زیادہ کسی کی خدمت پہ اگر ثواب ملتا ہے تو وہ کون ہے؟ ماں باپ. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں, پہنچی کی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ میں, پہنچی کی سرکاریں, شف سرکار وہاں کینیڈا, وہاں شف سرکار ادھر بھی ہے, لندن میں بھی ہے, تو امریکہ میں بھی اس کی سنیں پھونکے ہو کے پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا, میں نے کہا دیکھو تم لوگ میں جو شف سرکار کا مرید ہے, تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہیں کینیڈا سے, اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک, اور وہ شف سرکار کی شف لائن کہلائے, اس میں شف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے؟ اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شف سرکار کی, کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے, ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے, تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ شف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنی پھونکوں کے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے, اسپرے کر دیا ہوا کا. شف سرکار کو غصہ آ گیا, اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے, مجھے نہیں پتا وہ شف سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی کہ آپ کی تو دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ کی ضرورت کیا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو اس پھونک کا شف سرکار کی.
शुभ सरकार थैली में फूंक भरे करिया और लाके यहाँ मेरे मुंह पे फाड़ दे, क्या ख्याल है? प्रोग्राम ही उड़ा जाएगा हमारा। तो इससे पता चलता है ये फूंके वूंके ड्रामेबाजी है। और वैसे भी मेरे भाई एक आदमी में इतनी फूंक है नहीं, 10 साल से वो फूंके मार रहा है, फिर भी उसकी अपनी फूंक क्यों खत्म नहीं हो रही? ये जाली फूंक है, ये ओरिजिनल फूंक नहीं है।